اگلے روز دوپہر کو دکان سے نکلنے سے پہلے عبدالحق نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب آج مجھے آدھے دن کی چھٹی دے دیں۔ تم مجھے شرمندہ کرتے ہو پتر، مولوی صاحب نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہیں مولوی صاحب، میں آپ سے تنخواہ لیتا ہوں اور میرے لیے اس تنخواہ کی بہت اہمیت ہے، آپ مانے یا نہ مانے، میں تو آپ کی نوکری کر رہا ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر چھٹی نہیں کر سکتا، آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ مولوی صاحب بے بسی سے اسے دیکھتے رہے، پھر ان سے کچھ کہا تو نہیں گیا، البتہ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نماز کے بعد عبدالحق گھر گیا، یہ اس کا معمول تھا، مگر ہر روز وہ کھانا کھا کر 10-15 منٹ آرام کرتا اور پھر گھر سے نکل آتا۔ یہی وجہ تھی کہ نور الحق سے یا تو اس کی ملاقات ہوتی ہی نہیں تھی یا بس چند منٹ کا آمنا سامنا ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج نور الحق سے بات ہو جائے، اس نے ارجمند سے کہا۔ آج میں دکان پر نہیں جاؤں گا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے آپ سے بات کرنے کی، آج اسے حوصلہ دو، اب میں ہر روز تو چھٹی نہیں کروں گا۔ ارجمند نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ نور الحق آیا تو ارجمند نے اس سے کہا، آج تمہارے بابا جان شام تک گھر پر ہی ہیں، یہ موقع اچھا ہے، ان سے بات کر لو۔ نور الحق نروس نظر آنے لگا۔ آپ بات کر لینا امی۔ نہیں بیٹے، بات تو تمہیں ہی کرنی ہے، اور اپنے محبت کرنے والے بابا جان سے بات کرنے میں جھجک کیسی؟ نور الحق کی آنکھوں میں اسد علی کا چہرہ پھر گیا۔ بات نہ کرنے کا مطلب ان کے سامنے شرمندگی تھا۔ کل ہی تو وہ اسکول آئے تھے، اس سے یاد دلانے کہ ان کا کام اس نے ابھی تک نہیں کیا ہے، چنانچہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن وہ اتنا نروس تھا کہ اس سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ پھر بالآخر وہ ہمت کر کے عبدالحق کے پاس چلا ہی گیا۔ عبدالحق آرام کر رہا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آؤ بیٹے، آؤ بیٹھو، اس نے کہا۔ نور الحق کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عبدالحق کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان دونوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے۔ اس سے بڑے اعتماد سے، مان سے فرمائشیں کرنے والا نور الحق جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ نروس تھا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ اس سے بات کر سکے گا۔ ارے اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ عبدالحق نے فاصلہ پاٹنے کی کوشش کی۔ یہاں آؤ میرے قریب، اور اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور لپٹا لیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں بابا جان، آپ ملتے ہی کب ہیں؟ اکلوتے بیٹے کی شکایت سے عبدالحق کا دل کٹنے لگا۔ بس بیٹے، کچھ بہت ضروری کاموں میں الجھ گیا ہوں، تم سے دور ہو کر خوش تو نہیں رہتا ہوں، اب کچھ کروں گا، وقت نکالوں گا۔ نور الحق نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہا۔ اپنے بابا جان سے کبھی ناراض نہ ہونا، یاد رکھنا میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں۔ سچ بابا جان؟ نور الحق کا لہجہ یقین سے محروم تھا۔ تمہارے بابا جان جھوٹ کبھی نہیں بولتے، عبدالحق نے کہا اور اس کے رخساروں کو بوسوں سے بھگو دیا۔ جو کام لفظ نہیں کر سکے تھے وہ کام بوسوں نے کر دکھایا۔ اب تک عبدالحق نے بیٹے کو لپٹایا ہوا تھا، اب بیٹا خود اس سے لپٹ گیا اور یوں ساکت ہو گیا جیسے سانس لینا بھی بھول گیا ہو اور باپ سے علیحدہ ہونا ہی نہ چاہتا ہو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھے رہے، پھر عبدالحق نے پوچھا، تم کیسے ہو بیٹے؟ جی ٹھیک ہوں بابا جان۔ عبدالحق کو لگا کہ نور الحق ایسے بات نہیں کرے گا، اسے خود ہی ہمت دلانی ہوگی۔ ابھی تم نے ایسے بات کی بیٹے جیسے تمہارے خیال میں مجھے تم سے بالکل محبت نہیں ہے، حالانکہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نور الحق جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہوا، اس کے چہرے پر ہیجان تھا۔ سچ بابا جان؟ پھر وہی بات، عبدالحق نے مصنوعی غصے سے کہا۔ الحمدللہ، تمہارے بابا جان جھوٹ بھی نہیں بولتے اور جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ ایک بات بتائیں بابا جان، وعدہ کریں تو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے نا؟ عبدالحق نے سوچا، ابھی کل ہی تو میں آیت مبارکہ کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ عہد کر کے پورا کرنا کتنا اہم ہے۔ پھر بیٹے کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں بیٹے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور پورا نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے؟ نور الحق نے معصومیت سے پوچھا۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بابا جان، آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ انشاءاللہ ضرور کر دوں گا، عبدالحق نے کہا۔ اس نے سوچا، اتنے چھوٹے بچے کا کوئی بڑا کام تو نہیں ہو سکتا۔ تو وعدہ کریں؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ پکا وعدہ؟ بالکل پکا، مگر بتاؤ تو، میں حیران ہوں کہ تمہیں ایسا کیا کام ہو سکتا ہے جو تمہاری دادی اور امی نہ کر سکیں۔ کام میرا نہیں ہے بابا جان، مگر میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ اس پر عبدالحق بری طرح چونکا۔ اس بات سے تو صورتحال یکسر بدل گئی تھی۔ یہ معاملہ اب اسے سادہ اور آسان نہیں لگ رہا تھا۔ کس کا کام ہے؟ کس سے وعدہ کیا ہے تم نے؟ اس نے اپنے لہجے کو تشویش سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ کام اسد چاچا کا ہے۔ عبدالحق کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کون اسد چاچا؟ وہ جو دادا جی کے بیٹے ہیں۔ اس حوالے پر عبدالحق کا ذہن کھل گیا۔ نور الحق مولوی صاحب کو دادا کہتا تھا اور یہ ان کے بڑے بیٹے اسد علی کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا وہ، اب کام بھی بتا دو۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم بابا جان۔
تمہیں معلوم نہیں کہ کام کیا ہے اور تم نے وعدہ کر لیا؟ عبدالحق کے لہجے کی سختی سے نور الحق سہم گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کام وہ آپ ہی کو بتائیں گے، نور الحق نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ عبدالحق کو پہلے ہی اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے پیار سے بیٹے کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وعدے کی اہمیت پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، مگر آئندہ خیال رکھنا، بہت دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر وعدہ کیا جاتا ہے کہ پورا بھی کرنا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ نور الحق نے سکون کی سانس لی۔ ٹھیک ہے بابا جان، مگر یہ کام تو انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو تمہارے اسد چاچا کا کام ہو جائے گا۔ آخر میں نے بھی تو تم سے وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کروں گا۔ مگر بابا جان، آپ نے بھی مجھ سے کام پوچھے بغیر وعدہ کر لیا، میری طرح۔ عبدالحق کو شرمندگی ہوئی، تاہم اس نے بات سنبھال لی۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں نا، اس لیے بے سوچے سمجھے وعدہ کر لیا۔ اس سے نور الحق خوش ہو گیا۔ واقعی بابا جان مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر عبدالحق کی طرف دیکھ کر بولا، تو اب کیا ہوگا بابا جان؟ تم اب بے فکر ہو جاؤ، میں آج ہی جا کر اسد علی سے ملوں گا اور انشاءاللہ اس کے کام کے لیے کوشش کروں گا۔ میں انہیں جا کر بلا لاؤں گا، انہوں نے یہی کہا تھا مجھ سے۔ نہیں بھائی، تمہاری محبت کی خاطر میں خود اس کے پاس جاؤں گا، تبھی تو تمہاری عزت بڑھے گی اور وعدہ بھی بہت اچھی طرح پورا ہوگا۔ نور الحق تو نہال ہو گیا۔ اسد علی نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عبدالحق دروازے پر کھڑا تھا، سامنے ہی اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے عبدالحق کو سلام کیا اور واپس جانے لگا تو عبدالحق نے اسے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ جی بیٹھک کا دروازہ کھولنے۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم گاڑی میں بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اسد علی دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جی بھائی جان، اسد نے کہا۔ ابتدا میں اس نے عبدالحق کو اوروں کی طرح کاکا صاحب کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عبدالحق نے بہت سختی سے اسے منع کر دیا اور بھائی جان کہلوانے پر اصرار کیا۔ مجھے افسوس ہے اسد علی، تم مجھے بھائی جان کہتے ہو لیکن سمجھتے نہیں۔ یہ بات نہیں ہے بھائی جان، میں… عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی بات ہے، ورنہ تم نور الحق سے کہنے کی بجائے خود مجھ سے مل لیتے۔ میں تمہیں انکار تو نہیں کرتا۔ میں بہت شرمندہ ہوں بھائی جان، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ سے بات کرنے کی۔ عبدالحق کو اس پر غصہ آیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے ننھے نور الحق کو بیچ میں ڈال کر اس پر ظلم کیا۔ اس کی بھی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ اس نے بچے پر اتنا بوجھ ڈالا جو اس کی بساط سے بڑھ کر تھا، اور اس سے اس کی خود غرضی اور مطلبی پن کا پتہ چلتا تھا جو مولوی مہر علی کے بیٹے کو زیب نہیں دیتی، مگر اس نے تحمل اور درگزر سے کام لیا۔ خیر اب بتاؤ کام کیا ہے تمہارا؟ پلیز بھائی جان، آپ ابا جی کو نہ بتائیے گا یہ بات، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا میں۔ مجھے سرکاری ملازمت کی بڑی آرزو ہے بھائی جان۔ اسد علی کو بڑی حیرت ہوئی کہ عبدالحق نے وہی سب باتیں کہیں جو اس سے پہلے زبیر کہہ چکا تھا۔ اس کے لیے سفارش چاہیے، اور وہ بھی سیاسی، اور سرکاری ملازمت میں تنخواہ بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے کئی طرح کے کاروبار ہیں، جہاں کہو بہت اچھی جاب بہت اچھی تنخواہ کے ساتھ مل جائے گی۔ سرکاری ملازمت میرا خواب ہے بھائی جان، خواب نہیں خبط ہے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، اسے یاد آیا کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے کو یہ خبط لاحق ہے۔ تو پھر سرکاری افسر بنو، آگے تعلیم حاصل کرو، عبدالحق نے کہا۔ یہی بات زبیر نے بھی کہی تھی، مگر عبدالحق نے اس میں اضافہ کیا، میں خود تمہیں وقت دوں گا، تمہیں پڑھاؤں گا، تیاری کراؤں گا، بڑے افسر بننا، کلرکی میں کیا رکھا ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی جان۔ اسد علی کی سوئی اسی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے بھائی، عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ تمہیں کسی سیاسی آدمی سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے کی ہے بھائی جان۔ کس سے؟ چوہدری صاحب سے، اور وہ تیار بھی ہیں۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے، میری کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہ ہوتی تو میں آپ کو تکلیف کیوں دیتا؟ چوہدری صاحب کی ایک شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ان کے پاس جا کر ان سے ریکویسٹ کریں تو وہ مجھے بہت اچھی ملازمت دلا دیں گے۔ عبدالحق سناٹے میں آ گیا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا، پھر اس نے کہا، اوہ، تو تم چاہتے ہو کہ میں چوہدری صاحب کی حویلی جا کر ان سے درخواست کروں کہ وہ تمہیں ایک اچھی سرکاری ملازمت دلوا دیں؟ یہ سفارش ہے، اور سفارش بہت بری چیز ہے۔ تم مجھ سے ایک برائی کرانا چاہتے ہو؟ اسد علی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پلیز بھائی جان، میری خاطر۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، عبدالحق نے بے رخی سے کہا۔ پلیز بھائی جان، نور الحق کی خاطر۔ اور یہ سن کر عبدالحق کو شوق لگا۔ بات اتنی سادہ اور آسان نہیں تھی۔ وہ بیٹے سے اسد علی کا کام کرانے کا وعدہ کر کے آیا تھا، اس بیٹے سے جو اس بدگمانی کی وجہ سے اس سے دور ہو رہا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اور اس کا بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ اسے یہ سمجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کام کیا جانے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بیٹے کے نزدیک وہ عہد شکنی ہوئی
جبکہ اس نے وعدے کی اہمیت کے متعلق سمجھایا تھا۔ اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا بیٹا زندگی بھر وعدے اور عہد کو مصلحتوں کے تحت توڑنے کا سبق سیکھے گا۔ یہی نہیں، وہ اسے کبھی یہ یقین نہیں دلا سکے گا کہ وہ اس کے نزدیک اللہ کی عطا کی ہوئی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے اور وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسے احساس آسان نہیں تھی، اس کے لیے جواز اور دلیلیں تلاش کرنی تھیں۔ اس نے صورتحال کا تصور کیا۔ چودھری اس سے نفرت کرتا تھا، اس کے اور اس کے بیٹوں کی طرف سے باقاعدہ دشمنی کا عملی اظہار بھی ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس ان سے بے تعلق رہنا چاہتا تھا۔ چودھری نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کو اپنے آگے جھکانے، اسے ذلیل کرنے کے لیے۔ لیکن عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور ذلتوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ اس خیال سے دل کو تقویت ملی اور اسے اپنے در پر اپنے سامنے جھکا دیکھنے سے چودھری کی انا کو تسکین پہنچے گی۔ مگر لفظ انا نے اسے چونکا دیا۔ کہیں یہ میرے لیے بھی انا کا مسئلہ تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کو تو انکسار اور عاجزی پسند ہے۔ اس نے خود کو ٹٹولا، مگر کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ انا کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ یقین سے ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انا کا معاملہ نہیں ہے، اور اس کا مطلب تھا کہ یہ معاملہ مشتبہ ہے، اور یوں وہ حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ اپنی خواہش کی دلدل میں پھنسے اسد علی کی دلجوئی کے لیے، جو مولوی مہر علی کا بیٹا ہے، جو اس کے محسن ہے کہ دین سکھانے والے سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے، اور اپنے معصوم بیٹے سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی انا کے امکان تک کو کچلنے کے لیے اور اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے، وہ نہایت عاجزی کے ساتھ چودھری کے پاس جائے گا اور نہایت عاجزی سے اس سے اس کام کے لیے التجا کرے گا۔ آگے رب جانے، وہی مددگار ہے، وہی فیصلے کرنے والا ہے، وہی ہر شر سے بچانے والا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے اسد علی، میں چودھری صاحب کے پاس جا کر تمہاری سفارش کروں گا، کام ہونا نہ ہونا تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس نے کہا۔ اسد علی خوش ہو گیا۔ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کب جائیں گے؟ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب بہت مصروف آدمی ہے نا، اسد علی نے وضاحت کی۔ آپ کے لیے خاص طور پر وقت نکالیں گے، اس نے ایسے کہا جیسے یہ چودھری کا عبدالحق پر احسان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور وہ موجود نہ ہوں، اس نے مزید کہا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا۔ آج اس نے آدھی چھٹی کی تھی تو کل چھٹی کرنا مناسب نہیں تھا۔ کل تو نہیں، میں پرسوں 3 بجے ان کے پاس جاؤں گا۔ بہت شکریہ بھائی جان، اسد علی نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ ٹھیک ہے، تم مطمئن ہو جاؤ، میں پرسوں جاؤں گا، اب میں چلتا ہوں۔ اسد علی دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گیا، پھر اس نے بڑی آہستگی اور احترام سے دروازہ بند کر دیا۔ صرف 1.5 گھنٹے بعد یہ خوشخبری چودھری عبدالستار کو مل گئی۔ اسد علی نے مشتاق کو فوراً ہی بتا دیا تھا اور مشتاق نے چودھری کو فون کر دیا۔ چودھری نے اسے خود حویلی آنے سے منع کیا تھا۔ مشتاق نے چودھری کو فون کیا تو اس وقت چودھری موجود نہیں تھا۔ آصف چودھری سے بات ہوئی۔ میں پاپا جی کو بتا دوں گا، آصف نے کہا، لیکن آصف بہت حیران تھا۔ عبدالحق خود چل کر پاپا جی سے ملنے آئے گا؟ اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ پاپا جی کا قائل ہو گیا۔ پوری بات تو اس کے علم میں نہیں تھی، لیکن یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ پاپا جی نے بہت گہری چال چلی تھی اور بے صبر پن کا مظاہرہ کیے بغیر اس کے نتائج کا انتظار کرتے رہے۔ اور چودھری یہ خوشخبری سنتے ہی ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا، وہ نہایت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ پرسوں 3 بجے، اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اب ہمیں تمام انتظامات مکمل کرنے ہوں گے۔ کیسے انتظامات پاپا جی؟ اس کے استقبال کے لیے۔ اب تو یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے کیسے کیا؟ آصف نے کہا۔ سب سے پہلے میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ عبدالحق کی کمزوریاں کیا ہیں، چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری دین، اللہ اور رسول۔ اس کا لہجہ مذہب کا اڑانے والا تھا، اور اس حوالے سے حق نگر میں جس شخص کی وہ سب سے بڑھ کر عزت کرتا ہے وہ مسجد کا ملا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، مہر علی۔ تو وہ ملا بھی اس کی کمزوری ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کمزوری سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر بالآخر مجھے موقع مل گیا۔ چودھری خاموش ہو گیا، وہ لطف لے رہا تھا۔ کیسے پاپا جی؟ آصف کے لہجے میں بےتابی تھی۔ خوش قسمتی سے ملا کا بڑا بیٹا BA پاس ہے اور سرکاری نوکری کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اب سرکاری نوکری ایسے ہی تو نہیں ملتی، تم بھی جانتے ہو۔ اس نے یقیناً زبیر سے بات کی ہوگی۔ عبدالحق تو اس وقت لاہور میں رہتا تھا۔ زبیر نے اس سے کہا کہ وہ تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو کسی سیاسی آدمی کی سفارش چاہیے۔ تب اس نے ہمارے کارکنوں سے بات کی، ان میں مشتاق بھی تھا۔ مشتاق نے مجھے بتایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ موقع ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے اسے تڑپا کر ایک خاص مقام پر لانا ہوگا۔ میرے کہنے پر مشتاق اسے آسرا دیتا رہا۔ میں مشتاق سے اس کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ پھر مشتاق نے مجھے بتایا کہ اس لڑکے کی سرکاری ملازمت میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ زبیر نے اسے کہا ہے
کہ وہ اسے بہت اچھی تنخواہ پر اپنے سیٹ اپ میں ملازمت دے دے گا، اور یہ کہ سرکاری ملازمت میں 20 سال گزار کر بھی اسے وہ تنخواہ نہیں ملے گی جو وہ اسے ابتدا میں دے گا۔ مجھے لگا کہ چارہ ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر یہ میں جانتا تھا کہ سرکاری ملازمت اس لڑکے کی کمزوری ہے۔ میرے کہنے پر مشتاق نے اسے سرکاری نوکری کے فائدے بڑھا چڑھا کر بتائے۔ اختیارات ہوتے ہیں، سرکاری ملازم اپنی جگہ پر بادشاہ ہوتے ہیں، بڑی عزت ہوتی ہے ان کی، بڑے بڑے دولت مند لوگ انہیں سلام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اوپر کی آمدنی بے حساب ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ آخر میں پرائیویٹ ملازم کو بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ سرکاری ملازم کو بھاری رقم ملتی ہے اور پینشن الگ، اور اب تو مراعات بھی بہت مل رہی ہیں۔ واہ پاپا جی، یوں ہم نے اسے پھر سرکاری ملازمت پر لگا دیا۔ اسی عرصے میں عبدالحق یہاں شفٹ ہو گیا، یوں کام آسان ہو گیا۔ میں نے مشتاق کے ذریعے اس لڑکے کو کہلوایا کہ اگر عبدالحق میرے پاس آ کر اس کی سفارش کرے گا تو میں اسے نوکری دلوا دوں گا۔ مگر پاپا جی، کیا ضروری تھا کہ ایسا ہو جاتا؟ آپ کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے میں تو عبدالحق کی ذلت ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں کمزوری دیکھ کر دشمن پر اسی طرف سے وار کرتا ہوں، چودھری نے سرزنش کرنے والے لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ عبدالحق اس ملا کے بیٹے کو انکار نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر بھی میرے خیال میں اس لیے لگی کہ لڑکے کی عبدالحق سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی، مگر بالآخر کام ہو ہی گیا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ تو تم بتاؤ، تمہارا اندازہ کیا ہے؟ چودھری نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آصف چودھری کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آپ اسے بہت اچھی طرح ذلیل کریں گے اور اس لڑکے کو ملازمت بھی نہیں دلوائیں گے۔ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے بیٹے، چودھری کے لہجے میں ملامت تھی۔ میں ہمیشہ بڑی بات سوچتا ہوں، آپ بتاتے رہیں گے تو میں سیکھوں گا، آصف نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے بتائیے نا کہ آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ میرا ہدف عبدالحق کے لیے سیاسی کیریئر کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو ممکن نہیں نظر آتا۔ اگر وہ کسی سنگین جرم کا ارتکاب کرے اور وہ جرم ثابت ہو اور اسے اس میں سزا بھی ہو جائے تو ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا یہاں آ کر کسی کی نوکری کے لیے سفارش کرنا سنگین تو کیا، سرے سے جرم ہی نہیں ہے، مگر اقدام قتل تو سنگین جرم ہے۔ آصف کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ اقدام قتل کی بات کہاں سے آ گئی پاپا جی؟ ہمارے آدمی اس کے خلاف اس جرم کی گواہی دیں گے، مگر ان کی گواہی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور وہ سچ مچ تو اقدام قتل کرنے سے رہا۔ وہ کرے گا، وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آصف چودھری نے جھرجھری لی۔ آپ کو یہ یقین کیسے ہے؟ جیسے یہ یقین تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا۔ یہ تو مجھے بہت سنگین معاملہ معلوم ہو رہا ہے پاپا جی، آصف کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ آپ کو مجھے پوری بات بتانی چاہیے۔ بتا تو رہا ہوں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں، چودھری نے کہا اور ریسیور اٹھا کر تھانے کا نمبر ملایا۔ میں ممبر قومی اسمبلی چودھری عبدالستار بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف ایس ایچ او تھا، جو اس وقت سیلیوٹ کی حالت میں کھڑا ہوا ہوگا۔ کل سے کوئی نامعلوم شخص فون پر مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تم فوری طور پر میری طرف سے یہ باضابطہ رپورٹ درج کرو اور 2 باوردی اور مسلح افراد میری حفاظت کے لیے بھیج دو، اور یہ سب سرکاری طور پر، تحریری طور پر ہونا چاہیے۔ چند لمحے اس نے دوسری طرف سے ایس ایچ او کی بات سنی، پھر ریسیور رکھ دیا اور بیٹے کی طرف مڑا۔ یہ میری تیاریوں کا حصہ ہے۔ اب وہ 2 پولیس والے گواہ ہوں گے کہ عبدالحق نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا تھا، لیکن پاپا جی اگر اس نے حملہ کیا ہی نہیں تو؟ وہ صرف حملہ نہیں، مجھ پر جان لیوا حملہ کرے گا، چودھری نے بے حد یقین سے کہا۔ کیسے پاپا جی؟ میں اسے اشتعال دلاؤں گا، ایسے کہ اسے خود پر اختیار نہیں رہے گا، وہ ہوش و حواس کے عالم میں نہیں رہے گا، اور اگر اس نے تحمل سے کام لیا تو؟ تم سمجھتے نہیں ہو، میں نے کہا نا کہ میں پہلے دشمن کی کمزوری سمجھتا ہوں، پھر وار کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت برداشت اور تحمل والا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ جب میں اس طرف سے اس پر وار کروں گا تو اس کا دماغ معاف ہو جائے گا، شاید غصہ اس کو اندھا کر دے گا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف یہ چاہے گا کہ مجھے قتل کر دے۔ لیکن پاپا جی یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی، اس کے لیے ہم تمام حفاظتی تدبیریں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں پولیس والے بھی اور ہمارے مسلح آدمی بھی سب آپ کے بہت قریب ہوں گے۔ نہیں بیٹے، کمرے میں میرے اور عبدالحق کے سوا کوئی نہیں ہوگا، تم بھی نہیں۔ یہ ملاقات تنہائی میں ہوگی۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی پاپا جی۔ نہیں، باقی سب لوگ باہر ہوں گے، اور جیسے ہی وہ مجھ پر حملہ کرے گا اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یوں تو آپ کا دفاع کرتے ہو وہ ہمارے ہاتھوں قتل بھی ہو سکتا ہے، آصف چودھری نے کہا۔ تم بھول گئے، میرا مقصد صرف اسے سزا دلوانا اور اس کا سیاسی کیریئر ختم کرنا ہے۔ لیکن پاپا جی آپ غیر ضروری طور پر خطرہ مول لے رہے ہیں۔ عبدالحق خطرناک آدمی ہے،
کاشف نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی تھی تو اس نے ہمارے کتنے لوگ لٹا دیے تھے اور اسے خراش بھی نہیں آئی تھی۔ وہ لٹھیا کا کمال تھا میرے بیٹے، چودھری نے کہا۔ میرے کمرے میں اسے بہت اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد آنے دیا جائے گا۔ لیکن پاپا جی، کچھ لوگ کمرے میں موجود ہوں تو کیا حرج ہے؟ آصف کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ بہت بڑا حرج ہے، سب میرے آدمی ہی ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ بڑے کھیل میں کوئی چانس نہیں لیتا۔ میں اپنے کسی آدمی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی بھلائی کے لیے نہیں، اپنی بہتری کے لیے۔ چودھری شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ میں اپنے خلاف کوئی گواہ نہیں بنانا چاہتا، ہمارا کوئی آدمی ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے؟ آصف کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر سب دیکھ رہے ہوں گے، وہ تو چشمدید گواہ ہوں گے۔ چودھری کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک ابھری۔ وہ گواہی تو ہمارے حق میں ہوگی، بس میں یہ نہیں چاہتا کہ عبدالحق کے سوا کسی اور تک میری آواز پہنچے، کوئی بھی نہ سنے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آصف اب بھی غیر مطمئن تھا۔ تو کم از کم مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دیں، میں آپ کو اس طرح کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کے خلاف گواہی دے سکتا ہوں؟ آصف نے برا مانتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، مگر تم مجھ سے بحث نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، مگر مجھے مطمئن تو کریں پاپا جی، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ آصف نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہیں پوری طرح سمجھتا ہوں، ہم اپنے آدمیوں کو بتا دیں گے کہ وہ ہر طرح سے تیار رہیں، کیونکہ عبدالحق مجھ پر حملہ ضرور کرے گا اور ہتھیار اس کے پاس کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد ہی اسے میرے پاس آنے دیا جائے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ مشتعل ہو کر عبدالحق میرا گلا دبوچے گا۔ جیسے ہی وہ مجھ پر حملہ کرے، سب لوگ اندر گھس آئیں اور اسے خوب ماریں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ مر جائے، اور ہم اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ بیان میں یہ بات ہرگز نہ بتائیں کہ ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ عبدالحق مجھ پر حملہ کرے گا۔ گلا دبوچنا اقدام قتل ہوگا کہ اس سے مجھے چھڑانا آسان ثابت نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچے گا، اور یہ بہتر ہی ہوگا، اس سے ہمارا کیس مضبوط ہوگا۔ عبدالحق اپنے بیان میں بتائے گا کہ میں نے اس سے کیا کہا تھا جس پر وہ مشتعل ہوا، میں اس کی تردید کروں گا، گواہ کوئی ہوگا نہیں، میرے خیال میں صرف اس کا بیان ہوگا جو میری تردید کے مقابلے میں بے حیثیت ہوگا، اس کے مقابلے میں یقیناً میری سنی جائے گی، مجھے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ لیکن پاپا، اس میں آپ کو زیادہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ دیکھو، کوئی کسی کو گلا گھونٹ کر صرف 30 سیکنڈ میں تو نہیں مار سکتا، اور تم لوگوں کو اندر آنے میں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ پھر میں جسمانی طور پر تندرست و توانا ہوں، لہٰذا وہ مجھے ختم تو نہیں کر سکتا، اور یہ تو میں چاہوں گا کہ میرے گلے پر اس کی انگلیوں کے نشان چھپ جائیں۔ اتنا خطرہ مول لینے اور اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے پاپا جی؟ کوئی اور اسکیم بنا لیں، آصف نے کہا۔ چودھری نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اتنے زبردست نتائج کے سامنے اتنے خطرے اور تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں، اور اس میں عبدالحق کو اذیت بھی بہت ہوگی۔ آصف سمجھ گیا کہ اب پاپا جی رکنے والے نہیں۔ پاپا جی، اگر عبدالحق مشتعل ہی نہ ہوا اور اس نے تحمل سے کام لیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 1% کو چھوڑو، اس کا امکان تو کروڑ میں 1 کے برابر بھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی کون سی کمزوری ہے عبدالحق کی؟ خود ہی یاد کرو، تمہیں بتا چکا ہوں میں، اب دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ آصف ذہنی طور پر اتنا پریشان تھا کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں آ سکتا تھا۔ اچھا پاپا جی، مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ اس سے کہیں گے کیا؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، بتانا ہوتا تو تمہیں اپنے ساتھ ہی نہ بٹھا لیتا۔ اس وقت ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ تھانے سے 2 مسلح پولیس والے آئے ہیں۔ عبدالحق نے مولوی صاحب سے پھر آدھے دن کی چھٹی لی تھی۔ ظہر کے بعد اس نے گھر آ کر کھانا کھایا اور معمول کے مطابق 15 منٹ کیلولہ کیا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکلتے ہوئے نور الحق نے اسے روک لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جان؟ عبدالحق مسکرایا۔ تمہارا کام کرنے جا رہا ہوں بیٹے، تمہارا اور اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ نور الحق خوش ہو گیا۔ شکریہ بابا جان۔ بابا جان کو شکریہ کہتے ہیں؟ عبدالحق نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، آپ بیٹھیے بابا جان پلیز۔ عبدالحق اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارجمند سامنے کھڑی ان دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ در حقیقت اس کا دل کٹ رہا تھا عبدالحق کے لیے۔ عبدالحق نے اسے پوری بات بتا دی تھی۔ نور الحق نے بڑی محبت سے عبدالحق کے دونوں رخساروں پر بوسہ دیا اور بولا، یہ تو ٹھیک ہے نا بابا جان؟ یہ بہت اچھا لگا بیٹے، جزاک اللہ۔ عبدالحق نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا، پھر وہ اٹھا اور اس نے ارجمند سے کہا، میں انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گا، دعا کرنا کہ کام ہو جائے۔ جی آغا جی۔ ارجمند اس کے پیچھے دروازے تک گئے اور اسے کار میں بیٹھتے دیکھتی رہی۔ فی امان اللہ آغا جی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ عبدالحق کار اسٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا۔
وہ پھر بھی چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ آئی۔ نور الحق بہت خوش تھا مگر ارجمند بجھی بجھی تھی۔ نور الحق کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے امی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں بیٹے۔ ارجمند نے اسے ٹال دیا۔ وہ اسے کیا بتاتی، اور بتاتی تو وہ سمجھتا بھی نہیں، چھوٹا سا بچہ تھا وہ۔ اب تم اپنا ہوم ورک کر لو، اس نے نور الحق سے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں عبدالحق کی بہت بڑی توہین تھی۔ اس نے عبدالحق کو سمجھانے کی، روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر عبدالحق بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ اسد علی سے وعدہ کر کے آیا تھا اور اب اسے وعدہ پورا کرنا تھا۔ اس نے خود کو عبدالحق کی جگہ رکھ کر محسوس کیا۔ اس کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ عبدالحق کو روکنا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی وہ روکنے والا کب تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ خود بھی اس کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی۔ عبدالحق کے سامنے بچنے کی کوئی راہ تھی ہی نہیں۔ عبدالحق نے بیٹے سے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کرتے ہو اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنا بڑا معاملہ سامنے آئے گا۔ پھر بات مولوی صاحب کے بیٹے کی تھی، جن کی خاطر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ الگ بات کہ مولوی صاحب کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ ان کا بیٹا عبدالحق سے کیسے کام کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ اور پھر عبدالحق کو یہ احساس ہوا کہ اس معاملے سے پہلو تہی کرنے میں اس کی انا بھی حائل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہیں رہی، اور بیٹے سے اور اسد علی سے کیے گئے وعدے نبھانے سے بڑھ کر اس کے لیے انا کے امکان کو رد کرنا ضروری ہو گیا، اور یہ معاملہ اس کے لیے اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ہو گیا۔ وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ ارجمند اس وقت لیٹی نہیں تھی مگر دل پر بہت بوجھ تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ دل کا یہ بوجھ وہ ہلکا بھی نہیں کر سکتی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ عبدالحق نے اسے قسم دے کر پابند کر دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، حمیدہ کو بھی نہیں۔ بس اسے یہ اطمینان تھا کہ عبدالحق جو کر رہا ہے وہی اسے کرنا چاہیے۔ وہ اس کی جگہ ہوتی تو خود بھی یہی کرتی۔ لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس میں عبدالحق کی توہین ہی نہیں، تذلیل بھی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ عبدالحق نے تو بڑے اطمینان سے کہہ دیا تھا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ذلت کو بھی بڑی عزت بنا دے۔ پھر بات دل کے بوجھ سے بڑھ گئی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور مزید کچھ دیر بعد اسے ہول اٹھنے لگے۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ بات توہین اور تذلیل سے کہیں زیادہ بڑی ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس نے سوچا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیا۔ اس سے دل قدرے ٹھہرا، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہی کیفیت ہو گئی۔ اس نے پھر ورد شروع کر دیا، مگر کچھ دیر بعد گھبراہٹ اتنی بڑھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنا دل اسے سینے میں باقاعدہ لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، یہ نفل پڑھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اے اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے زیر لب کہا۔ اب اسے بڑی شدت سے اور پورے یقین کے ساتھ یہ احساس ہو رہا تھا کہ خدا نخواستہ عبدالحق کسی بہت سنگین خطرے سے دوچار ہے، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے بغیر لفظوں کے دعائیں نکل رہی تھیں۔ عبدالحق چودھری عبدالستار کی حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کی باقاعدہ تلاشی لی گئی تھی، گویا اس بات کی مکمل تسلی کر لی گئی ہو کہ اس کے پاس کسی قسم کا ہتھیار تو موجود نہیں۔ عبدالحق کو آئے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا، مگر چودھری عبدالستار کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اس انتظار کے دوران اسے اپنے آگے پیچھے ہونے والی نقل و حرکت اور وہاں کی فضا کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے اسے محض وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ آخر اسد علی کی نوکری کے بدلے چودھری عبدالستار نے مجھ سے خود ملنے کی شرط کیوں رکھی؟ بہرحال اب ان سوالوں پر غور کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ اس وقت چودھری کی حویلی میں موجود تھا اور اسد علی اور نور الحق سے کیا گیا وعدہ اسے ہر حال میں نبھانا تھا۔ اس شرط کے پیچھے چودھری عبدالستار کے جو بھی مقاصد پوشیدہ تھے، اب اسے ان کا سامنا بھی کرنا تھا۔ دوسری طرف چودھری عبدالستار اپنے سب کارندوں کو ہدایات دے کر اور آصف چودھری کو خبردار کرنے کے بعد غیر معمولی سکون کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن پوری یکسوئی سے اپنی تیار کی گئی حکمت عملی پر غور کر رہا تھا، مگر آصف کا دل مطمئن نہ تھا۔ وہ بے چینی سے بولا، پاپا، عبدالحق کو آئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، آپ اس سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو اس سے کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ۔ چودھری عبدالستار نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آصف گھبرا گیا۔ نہیں، میرا مطلب تھا وہ ماہر لٹھیا باز ہے نا، اس لیے۔ چودھری نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا تم اپنے باپ کو اتنا کمزور اور ڈرپوک سمجھتے ہو؟ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ اور ویسے بھی اسے میرے کمرے میں آنے سے پہلے اچھی طرح تلاشی لے کر لایا جائے گا، بغیر لاٹھی کے وہ کچھ بھی نہیں۔ آصف نے ہمت کر کے کہا، تو پھر پاپا جی آپ اسے بلاتے کیوں نہیں؟
चौधरी हल्का सा मुस्कुराया। तुम नहीं समझते आसिफ, उसे इंतजार करवा के एक तो मेरी अना को तस्कीन मिल रही है और दूसरा इस इंतजार में उसकी तजलील है। वो जरा आगे झुका। हकनगर में अब्दुल हक की हैसियत बादशाह की सी है। वहां अगर किसी को उससे काम हो तो लोग उसका इंतजार करते हैं, और यहाँ वो लम्हा भर रुका। यहाँ वो हमारे दर पर सवाली बनकर बैठा है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसके मकाम और हैसियत की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं। अगर वो सवाली बनकर आया है तो आम सवालियों की तरह उसे चौधरी अब्दुल सत्तार का इंतजार भी करना होगा। ये कहकर चौधरी ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। आसिफ फिर भी परेशान था। लेकिन पापा, अगर इस इंतजार के नतीजे में वो मिले बगैर ही चला गया तो फिर तो आपका सारा प्लान। चौधरी ने मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ देखा। तुम शायद वाकई अपने बाप को नहीं जानते या फिर मुझे बेवकूफ समझते हो। याद रखो, दुनिया को देखने, समझने और परखने का जो तजुर्बा मुझे है वो अभी तुम्हें नहीं। वो संजीदा हो गया। मैं दुश्मन पर वार करने से पहले उसकी आदतें, उसकी सोच, उसकी कमजोरियां सब जान लेता हूं। बेखबरी में वार करना चौधरी अब्दुल सत्तार की आदत नहीं, और फिर ऐसा दुश्मन जो हर लिहाज से टक्कर का हो। आसिफ उलझन से बोला, मैं समझा नहीं पापा जी। चौधरी ने आहिस्ता से कहा, सबसे पहली बात तो ये कि असद अली मुल्ला मेहर अली का बेटा है। वही मुल्ला जिसके आगे अब्दुल हक हर वक्त हाथ बांधे खड़ा रहता है, और सुना है कि आजकल उसकी बैठक में बाकायदा मजलिसें भी होती हैं। वो लम्हा भर रुका। खैर, कहने का मकसद ये है कि बात उस मुल्ला के बेटे की है, और मैं जानता हूँ अब्दुल हक अगर किसी से वादा कर ले तो हर सूरत निभाता है। वो मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकता। चौधरी अब्दुल सत्तार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने बेटे की तरफ देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी परेशानी देखते हुए मैं इस इंतजार को खत्म करता हूँ। उसने आवाज देकर अपने एक कारिंदे को बुलाया, जाकर अब्दुल हक को अंदर ले आओ। फिर आसिफ चौधरी की तरफ मुतवज्जे हुआ, और तुम भी जाओ। मेरी हिदायत पर बिल्कुल वैसे ही अमल होना चाहिए जैसे मैंने कहा है। जब तक बात हद से ज्यादा संगीन ना हो जाए तुमने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। कारिंदे ने अदब से कहा, चौधरी साहब बुला रहे हैं आपको। अब्दुल हक उठा। चाल में ना उजलत थी ना तरद्दुद। ना किसी को देखा, ना किसी से नजरें चुराई। चंद कदमों के बाद वो उस कमरे में दाखिल हुआ जहां चौधरी अब्दुल सत्तार पहले ही उसका मुंतजिर था। चौधरी ने सर उठाकर देखा। एक लम्हे को आंखों में वही पुराना हिसाब किताब उभरा। फिर वो मुस्कुराया, आइए अब्दुल हक साहब, काफी देर हो गई आपको इंतजार करते हुए। अब्दुल हक ने नजरें उसके चेहरे पर जमाए रखी। देर तो वाकई हो गई चौधरी साहब। चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट जरा गहरी हो गई। इंतजार कभी कभी इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाने के लिए जरूरी होता है। अब्दुल हक ने सुकून से जवाब दिया, और कभी कभी इंतजार ये भी बता देता है कि सामने वाला खुद को क्या समझता है। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छा गई। ये खामोशी भारी थी, ऐसी जैसे दोनों एक दूसरे की नब्ज पर हाथ रखे बैठे हों। आप यहाँ असद अली के सिलसिले में आए हैं ना? अब्दुल हक ने असबात में सर हिलाया। मैं वादा करके आया हूँ। चौधरी ने हल्की सी हंसी हंसी। वादे? आप जैसे लोग वाकई इन चीजों को संजीदगी से लेते हैं। अब्दुल हक की आवाज में कोई सख्ती ना आई। वादा इंसान को बांधता नहीं चौधरी साहब, इंसान वादे को बांधता है। चौधरी की आंखों में एक लम्हे को चमक आई। वो जान गया था कि ये शख्स लफ्जों से भी वार करना जानता है, मगर हर वादा पूरा नहीं होता। उसने कहा, कुछ वादे इंसान को ऐसी जगह ले आते हैं जहां कीमत चुकाना पड़ती है। अब्दुल हक ने पहली बार जरा सा आगे झुककर कहा, कीमत का अंदाजा हो तो सौदा किया जाता है, धोखे में नहीं। फजा और गहरी हो गई। चौधरी अब्दुल सत्तार ने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर सोचा, ये आदमी सोच से भी ज्यादा मजबूत है। और अब्दुल हक के दिल में एक बात साफ हो चुकी थी, ये मुलाकात नौकरी पर खत्म नहीं होगी। चौधरी अब्दुल सत्तार ने कदरे रस्मी अंदाज में कहा, खैर तशरीफ रखिए, माजरत जरा मसरूफ था इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। अब्दुल हक ने बैठते ही बगैर किसी तमहीद के कहा, जी, और अब वक्त जाया किए बगैर आप ये भी बता दीजिए कि असद अली की नौकरी के बदले मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत क्यों पेश आई। चौधरी ने जोरदार कहकहा लगाया, अरे भाई, हम तो यारों के यार हैं। सोचा आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते नहीं तो हम ही बढ़ा देते हैं, क्यों दोस्ती हो जाए। दोस्ती? गालिबन अब्दुल हक को कुछ देर पहले होने वाली तंजिया गुफ्तगू याद आ गई। चौधरी ने मानी खेज अंदाज में कहा,
ویسے عبدالحق صاحب، سیاسی حریف آخر دوست ہی تو ہوتا ہے، کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں، آپ کا پتہ نہیں۔ عبدالحق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اگر آپ کو واقعی دوستی کا شوق تھا تو آپ کو حق نگر تشریف لانا چاہیے تھا، نہ کہ یوں شرطیں عائد کر کے مجھے یہاں بلوانا چاہیے تھا۔ چودھری نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی عبدالحق صاحب، ہمارا ایک اصول ہے، جب تک کوئی باقاعدہ دعوت دے کر نہ بلائے ہم کہیں جاتے نہیں، اور آپ نے تو مدرسے کے افتتاح پر بھی ہمیں جھوٹے منہ یاد نہیں کیا۔ وہ ذرا رکا، پھر گویا ہوا، حالانکہ سلطان نگر سے بہت سے لوگ اس تقریب میں گئے تھے، میرے اپنے کارندے بھی شریک ہوئے، میرا ایک خاص آدمی امیر علی بھی وہاں موجود تھا، بڑا متاثر ہو کر واپس آیا، کہنے لگا، آپ اپنے علاقے میں بڑے اچھے کام کروا رہے ہیں، لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ چودھری نے معنی خیز نظروں سے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق نے مختصر سا جواب دیا، الحمدللہ، یہ اللہ کی عطا اور اس کا کرم ہے۔ ہاں واقعی اللہ کا خاص کرم ہے آپ پر، چودھری نے آہستگی سے کہا، ورنہ یہاں تو جدی پشتی مسلمانوں کو بھی یہ حیثیت اور مرتبہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک زہریلی سی چمک ابھری، وہ اپنے ہی کہے گئے جملے سے قدرے محظوظ ہوا تھا۔ یہ سن کر عبدالحق کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن یہاں آنے سے پہلے وہ یہ بات ذہن میں بٹھا کر آیا تھا کہ اس کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی کہا جائے۔ عبدالحق کی خاموشی پا کر چودھری دوبارہ بولا، ویسے سنا ہے مرنے سے پہلے آپ کے والد مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے گواہ بھی صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ وہ ہنسا، یہ ایک اور طنزیہ تیر تھا۔ چودھری عبدالستار اصل وار سے پہلے آہستہ آہستہ عبدالحق کو مشتعل کرنا چاہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن کا صبر غیر معمولی ہے۔ عبدالحق نے سکون سے کہا، چودھری صاحب، کیا آپ نے مجھے اور میرے والد کے مسلمان ہونے کی سند دینے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بولا، یقیناً آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اصل مدعے کی طرف آیا جائے۔ چودھری عبدالستار پہلے ہی اس کی فہم و فراست کا قائل تھا، یہ سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اب ہر قدم ناپ تول کر اٹھانا ہوگا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا، نہیں، میں تو بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سفارش کو سخت ناپسند کرنے والا خود کسی کی سفارش کرتا ہوا کیسا لگتا ہے۔ یہ سن کر عبدالحق کے چہرے پر پھر کچھ رنگ آئے اور گزر گئے۔ چودھری نے بات جاری رکھی، اخبارات میں تو آپ کی کرپشن کے قصے بھی خوب چھپے تھے، مگر واقعی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ حق نگر کے لوگ پھر بھی آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، اور اپنا لیڈر بھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ ذرا جھکا، ویسے آپ جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تو کسی کو بھی کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں، پھر اسد علی جو ملا مہر علی کا بیٹا ہے، اس کے لیے اگر آپ میرے در پر آ سکتے ہیں تو کہیں بھی جا سکتے تھے۔ عبدالحق کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ ایک طرف دوستی کا دعویٰ، دوسری طرف یہ مسلسل طنز اور حملے، بات سمجھ سے بالا تر تھی۔ عبدالحق نے کہا، چودھری صاحب، آپ ابھی تک اصل مدعے پر نہیں آئے۔ چودھری مسکرایا، میں نے یوں ہی تو دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا عبدالحق صاحب، کچھ تو مماثلت ہمیں آپ میں اور اپنے اندر نظر آئی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، دیکھیں، ہم کامریڈز کے بھی وہی عزائم ہیں جو آپ کے ہیں، اب آپ انہیں سیاسی کہیں یا ذاتی، ہم بھی مزدوروں اور کسانوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر رکا، جس طرح ہم ان کے لیڈر ہیں ویسے ہی آپ بھی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ دین اور مذہب کو آڑ بنا کر ان کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، اور ہم بغیر منافقت کے۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی، میں اپنی سیاسی، سماجی اور نجی زندگی میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، اور اس میں منافقت کا بھی قائل نہیں۔ پھر اس نے عبدالحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مگر ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ترقی پسندی کی بات کرتے ہیں لیکن مذہب کو ڈھال بناتے ہیں، حالانکہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ چودھری کا اشارہ واضح تھا۔ عبدالحق چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں چودھری صاحب، صاف صاف کہیں۔ وہ تھوڑا سا جھکا، دیکھیں بھائی عبدالحق صاحب، میں بھی صاف ستھری بات کرنے کا ہی قائل ہوں۔ اب کیونکہ آپ کو دوست مانا ہے تو اپنی ذاتی رائے بھی کھل کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ایسی باتیں میں سب کو تو نہیں کہتا نا، بس دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کرتا ہوں، اور مجھے تو آپ بھی اپنی ہی ٹائپ کے لگتے ہیں، تو اب اگر ہم دونوں کی دوستی ہو جائے تو کیا ہی حرج ہے۔ دیکھیں نا، آپ بھی وہ نہیں ہیں جو دکھتے ہیں عبدالحق صاحب، یہ بات ہم سب جانتے ہیں،
کہ آپ نو مسلم ہیں، تو مسلمانوں سے بڑھ کر مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ اتار پھینکیے یہ لبادہ۔ چودھری عبدالستار کا ہاتھ تھامیے۔ یقین جانیے یہ سب ہمارے درمیان ہی رہے گا۔ چودھری مسکرایا۔ میرے نجی نظریات جو بھی ہوں، سلطان نگر میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں ان کے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ انہیں اس سے غرض نہیں کہ میں نجی زندگی میں کیا سوچتا ہوں۔ عبدالحق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ چودھری صاحب، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر میں یہاں کسی وعدے کے باعث نہ آیا ہوتا تو آپ کی اس بے سروپا گفتگو کے بعد ایک لمحہ بھی یہاں نہ رکتا۔ چودھری زور سے ہنسا۔ ہا ہا، سچ پوچھیں تو یہی بات تو مجھے آپ میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ 100% درست ہے۔ عبدالستار نے پھر تیلی لگائی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مان نہیں رہے۔ عبدالحق نے سنبھل کر کہا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا؟ اول تو میں اللہ کی مرضی اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہوں، اور رہی بات عزت اور ذلت کی، وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اس کے لیے کسی خاص کوشش کی ضرورت نہیں۔ وہ ذرا رکا، پھر بولا، اور اگر کچھ لوگ میرے چاہنے والے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید یہ سب آپ کے لیے ضروری ہو، میرے لیے نہیں۔ چودھری کی آنکھوں میں زہر اتر آیا۔ اچھا، تو پھر آپ نے اپنی زندگی کو اتنی جھوٹ کی پرتوں میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ عبدالحق نے مٹھیاں بھینچ لیں، آواز پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کر کہیں۔ چودھری نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ جس بیٹے کو آپ اپنا ولی عہد کہتے ہیں وہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے؟ عبدالحق کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ اس نے پوری قوت سے خود کو قابو میں رکھا۔ چودھری صاحب، اس نے سختی سے کہا، یا تو آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں یا پھر آپ نے حد سے زیادہ پی رکھی ہے۔ چودھری استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ نہیں عبدالحق صاحب، میں بغیر جانکاری کے بات نہیں کرتا۔ نور الحق، جسے آپ اپنی پہلی بیوی کی اولاد بتاتے ہیں، وہ تو خود بانجھ تھی۔ وہ لمحہ بھر رکا۔ اسی لیے تو اس نے خود آپ کی دوسری شادی کروائی تھی، لیکن شاید آپ میں ہی اہلیت نہیں تھی، اسی لیے آج تک آپ کی صرف ایک ہی اولاد ہے، اور وہ بھی آپ کی اپنی نہیں۔ بس! عبدالحق غصے سے تھر تھر کانپنے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جائیے عبدالحق صاحب، چودھری نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اتنا اشتعال مناسب نہیں، یہ بات میرے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور میں تو آپ کا دوست ہوں نا، دوستوں میں کیا پردہ۔ یہ کہہ کر چودھری نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اس لمحے عبدالحق کا دل چاہا کہ وہ چودھری کا سر پھاڑ دے۔ اس نے دل ہی دل میں اعوذ باللہ پڑھی، مگر ضبط کی دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ دیکھیے چودھری صاحب، عبدالحق نے بھاری آواز میں کہا، اگر یہ مذاق ہے تو نہایت گھٹیا مذاق ہے، اور دوسری بات، میں آپ کا دوست نہیں ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا رہا۔ یہ میرا ذاتی اور نجی معاملہ ہے۔ اولاد دینا نہ دینا اور کتنی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ من گھڑت کہانیاں بنا کر اچھالتے پھریں۔ اوہ عبدالحق صاحب، میں نے کہا نا کہ میں کبھی بھی بنا تصدیق کے بات نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، سارا حق نگر، بلکہ سلطان نگر بھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نور الحق کی شکل آپ کی پہلی بیوی پر نہیں گئی، بلکہ وہ ہو آپ کی دوسری بیوی کی کاپی ہے، اور بقول آپ کے دوسری بیوی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ نور الحق آپ کا بیٹا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے، کیونکہ آپ کی پہلی بیوی تو بانجھ تھی۔ بس بہت ہو گیا چودھری صاحب، میں خود چل کر آپ کے در پر آ گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں جو بھی آیا آپ بولتے چلے جائیں۔ میں آپ پر اس نازیبا گفتگو کے خلاف رپورٹ بھی درج کروا سکتا ہوں۔ چودھری عبدالستار نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کون ہے اس کا گواہ؟ اور پھر زور سے قہقہہ لگایا۔ اب دیکھیں نا عبدالحق صاحب، یا تو سچ میں آپ اتنے معصوم ہیں اور آپ کو حقیقت کا علم نہیں، یا پھر آپ بن رہے ہیں دنیا کی نظروں میں اپنی عزت بحال رکھنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے آپ کسی کوٹھے سے اٹھا کر کسی طوائف زادی سے شادی کر لیں گے تو یہ تو ہوگا نا، اب کیا پتا وہ کس کا بچہ۔ بات عبدالستار کے منہ سے ابھی پوری بھی نہیں نکلی تھی کہ عبدالحق کا تحمل جواب دے گیا، اور وہ ایک ہی جست میں عبدالستار کے اوپر جا پڑا اور غصے میں بپھر کر پے در پہ چودھری کے منہ پر گھون سے رسید کرنے لگا۔
بکواس بند کر چودھری، ہم راجپوت لوگ اپنی عزت پر بات آنے سے پہلے ہی اگلے کی جان لے لیتے ہیں، اور تو نے تو ڈائریکٹ میری عزت اور غیرت پر انگلی اٹھائی ہے۔ تجھے ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ اس اچانک افتاد پر چودھری ایک دم گھبرا گیا۔ وہ تو خود عبدالحق کو اس حد تک مشتعل کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی جان کے در پہ ہو جائے اور اس کی پلاننگ کے مطابق اس پر اقدام قتل کی FIR درج کروائی جا سکے، لیکن اس اچانک حملے پر وہ خود ہی بوکھلا گیا۔ چودھری نے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھو عبدالحق، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ جب تم مذہب کی آڑ لے کر اتنا کچھ غلط کر سکتے ہو اور چھپا سکتے ہو تو یہ برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھو، کیونکہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ اور اگر تم واقعی انجان ہو تو جاؤ پوچھو اپنی بیوی سے، کس کا بچہ اپنے سینے سے لگائے پھرتی ہے وہ؟ اتنا پیار تو کوئی سگی ماں بھی نہیں کرتی اپنی اولاد سے، تو وہ کیوں اپنی سوکن کی اولاد سے؟ چودھری! عبدالحق غصے سے نیم دیوانہ ہو رہا تھا۔ زندگی میں اس نے بہت سخت ترین وقت دیکھا تھا، مگر اس طرح کی صورتحال سے اس کا سامنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر اپنا تحمل کھو چکا تھا۔ اس نے چودھری پر پے در پہ اتنے گھونسے برسائے کہ چودھری کا ناک منہ اور کان خون سے تر ہو گئے۔ اسی شور شرابے کے دوران دروازہ زور سے کھلا۔ چودھری آصف، اس کے کارندے اور 2 پولیس اہلکار دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور بمشکل چودھری کو عبدالحق کی گرفت سے چھڑوایا۔ چودھری آصف نے باپ کی یہ حالت دیکھی تو غصے سے دھاڑا، مارو اس سالے کو! ہمارے ہی گھر میں آ کر ہمارے ہی باپ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی اسے؟ کارندے آگے بڑھے ہی تھے کہ چودھری نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں، وہ کراہتے ہوئے بولا، جو بھی ہے یہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اپنے مہمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لیکن پاپا، آصف نے احتجاج کیا۔ کہہ دیا نا، چودھری نے سختی سے کہا۔ پھر آصف غصے میں بولا، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ایسے نہیں جا سکتا۔ کانسٹیبل صاحب، گرفتار کیجئے اسے، اس نے میرے باپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں، چودھری نے بلند آواز میں کہا، نہیں کانسٹیبل صاحب، آپ کچھ نہیں کریں گے، بس آپ اتنا کیجئے کہ انہیں عزت کے ساتھ گیٹ تک چھوڑ آئیں۔ لیکن چودھری صاحب، کانسٹیبل گل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن چودھری نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے اسے روک دیا۔ چودھری کا اشارہ ملنے پر کانسٹیبل نے سر ہلاتے ہوئے عبدالحق کی طرف رخ کیا۔ دونوں کانسٹیبلوں نے غصے سے بپھرے عبدالحق کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ ارجمند کا برا حال تھا۔ عبدالحق کو واپس آئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر نہ اس نے کسی سے بات کی تھی، نہ ہی کسی دستک کا جواب دیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اندر سے دروازہ مقفل تھا، جیسے اس نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا ہو۔ ارجمند کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ یہ بات صرف وہی جانتی تھی کہ عبدالحق چودھری عبدالستار کی حویلی گیا تھا اور وہاں سے لوٹنے کے بعد سے اس کی یہ کیفیت ہے۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ عبدالحق کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، گھر والوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، مگر آج تو وہ 20 بار دروازے کے پاس جا کر واپس آ چکی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کئی مرتبہ دستک دی، مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ جب عبدالحق گھر سے نکلا تھا، اسی لمحے اس کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ جاگا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ اس نے اس خیال کو شیطانی وسوسہ کہہ کر جھٹک دیا تھا، مگر اب وہی وسوسہ حقیقت بنتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دوران ننھا نور الحق 2-3 بار اس کے پاس آ چکا تھا۔ امی، بابا جان آ گئے، انہوں نے اسد بھائی کا کام کر دیا۔ ارجمند نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ بیٹا، جب کام ہو جائے گا نا تو تمہارے بابا جان خود بتائیں گے۔ مگر نور الحق کو تسلی کہاں تھی، اسے تو جلدی تھی، کیونکہ اسے تو جلد از جلد اسد بھائی سے داد وصول کرنا تھی اور خود کو یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ بابا جان اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اس کے بابا جان ہی اس سے کرتے ہیں۔ دوسری طرف چودھری عبدالستار اپنی حویلی کے آرام دہ کمرے میں نیم دراز بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر آ کر اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک پھر بھی سلامت تھی۔ آصف چودھری ایک طرف غصے سے بپھرا بیٹھا تھا۔ پاپا جی، آپ نے بلا وجہ اتنا بڑا رسک لیا۔ یہ عبدالحق تو بہت خطرناک اور جنونی آدمی لگتا ہے۔ کس بری طرح سے اس نے آپ کو مارا ہے۔ اگر ہمیں تھوڑی بھی دیر ہو جاتی اور اس کا بس چلتا تو وہ تو آپ کو جان سے مارنے سے بھی نہ چوکتا۔ اوئے،
چودھری نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارا باپ اتنا بھی ڈرپوک نہیں کہ کسی کے ہاتھوں مر جائے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہ موقع دیا تھا کیونکہ میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ کیس مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے یہ بات۔ آصف نے بے چینی سے سر ہلایا۔ لیکن پاپا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے ایسی کون سی دکھتی رگ چھیڑ دی تھی اس کی کہ وہ اتنا مشتعل ہو گیا؟ لوگ تو اس کے صبر و تحمل کی مثالیں دیتے ہیں۔ ماسٹر اکرام والا واقعہ یاد ہے نا؟ چودھری کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہم ہی تو تھے جو اس کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولتے رہے، مگر عبدالحق بھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ اس دن بھی اس نے اس ماسٹر کو معاف کر دیا۔ ہاں پاپا جی، اور اس کے نتیجے میں اس کی پوزیشن کمزور ہونے کی بجائے اور مضبوط ہو گئی۔ جب اس ماسٹر نے نور الحق کی اس برے طریقے سے مار لگائی تھی، تب بھی مجھے پورا یقین تھا کہ عبدالحق اپنا تحمل کھو بیٹھے گا اور اس ماسٹر کے خلاف ضرور کوئی کارروائی کرے گا، کیونکہ اپنی اکلوتی اولاد جس سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، اس پر وہ یہ ظلم کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن ہوا کیا؟ اس نے تو الٹا معاف کر دیا پاپا جی۔ چودھری ذرا سنبھل کر بیٹھا اور مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں آصف، تمہارا باپ بھی کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ اس بار اس پر میں نے ایسا کاری وار کیا ہے کہ وہ کئی دن تک صدمے سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ آصف غور سے سنتا رہا۔ میں اپنے دشمنوں کے بارے میں سب کچھ جاننے کا قائل ہوں، چودھری نے آہستہ مگر پراعتماد لہجے میں کہا۔ عبدالحق اور زبیر یہ ہمارے مستند دشمن ہیں۔ میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن یہ سیاسی خطرہ ضرور بنیں گے۔ جب وہ حق نگر میں نہیں تھا تب بھی اس کے چاہنے والے تھے، اور اب تو وہ باقاعدہ یہاں شفٹ ہو چکا ہے۔ فلاحی کام، مدرسہ، دین کی باتیں، اور یہاں آنے کے بعد سے وہ اور تیزی سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے لگ گیا ہے۔ اس کے اندر ہر وہ اوصاف ہیں جو ایک اچھے مسلمان کے بارے میں سوچے جا سکتے ہیں، اور اب تو وہ مدرسہ قائم کر کے وہ اس ملا کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ کا کام بھی کر رہا ہے۔ اور آصف، ہماری یہ قوم تو ویسے ہی مذہب کے نام پر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھے پتا تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہمارا دشمن ہمارے مد مقابل ہوگا۔ لہٰذا میں آج سے نہیں، بہت عرصے سے ان لوگوں کی خبر رکھے ہوئے ہوں، اس وقت سے جب میں لاہور میں رہائش پذیر تھا، کیونکہ عبدالحق اور زبیر ہمارے ان دشمنوں کی لسٹ میں آتے ہیں جن کے بارے میں سب کچھ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا میں بھی ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ بھی کہ ان کا مزاج کیسا ہے۔ وہ کسی سے بھی الجھنے سے حتی الامکان بچتے ہیں، اور ایسا وہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ وہ شریف اور وزادار لوگ ہیں، دولت مند ہیں، لیکن سخی بھی ہیں، فیاضی کے ساتھ لوگوں کے کام آتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ وہ کمزور کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، لیکن طاقتور کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ بلا وجہ وہ الجھتے ہی نہیں، لیکن عزت کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی تو بات ہے، عبدالحق حکومت سے ٹکرا گیا تھا اور کیس جیت بھی گیا۔ آصف کے چہرے پر الجھن تھی۔ لیکن پاپا جی، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ اگر یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں تو آپ ان کے اتنے قصیدے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور آپ کو اس کی ایسی کون سی کمزوری پتہ چل گئی تھی کہ آپ نے عبدالحق جیسے انسان کو بھی مشتعل ہونے پر مجبور کر دیا؟ چودھری نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یوں سمجھو کہ میں نے اس کی عزت نفس پر وار کر دیا ہے۔ اب وہ لوگوں سے تو کیا خود سے بھی نظریں نہیں ملا پائے گا۔ میں نے اس کا بہت ذاتی راز پا لیا ہے۔ آصف چودھری کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اگر ایسی بات ہے پاپا، تو یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس راز کو فاش کر دیں۔ اس طرح خود بخود اس کی مقبولیت کو گرہن لگ جائے گا اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا۔ چودھری نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں آصف، ایک بات یاد رکھنا، طاقتور لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی نہیں کرتے، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکل سکتا ہے، اور عبدالحق جیسے لوگوں کو مات دینے کے لیے بس یہ احساس دلا دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ ان کی کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں ہے، باقی وہ خود ہی اندر سے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی میرا ماننا ہے کہ سیاسی لوگوں کا اختلاف سیاسی ہوتا ہے، وہ ذاتی دشمن ہرگز نہیں ہوتا۔ سیاستدان اپنے سیاسی حریف کو سیاسی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسے ذلیل کبھی نہیں کرتا، ذاتی دشمنی نہیں پالتا۔ اس لیے کہ اگر آج میں اقتدار میں ہوں تو کل اقتدار میرے سیاسی حریف کو بھی مل سکتا ہے۔
آصف نے آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا جی، میں سمجھ گیا۔ عبدالحق جب سے چودھری عبدالستار کی حویلی سے واپس آیا تھا، اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کا بھی سامنا کر سکے۔ وہ تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کیا مقصد لے کر وہاں گیا تھا۔ چودھری عبدالستار کی حویلی میں ہونے والی گفتگو اس کے دماغ پر ہتھوڑے بن کر برس رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اسے ایسا لگا کہ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ صدمے اور ذہنی اذیت سے دوچار رہنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ چودھری عبدالستار کی گفتگو کو دوبارہ سے یاد کرنا شروع کیا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ چودھری بے شک اس کا سیاسی حریف صحیح، لیکن وہ ایسا اوچھا وار کرنے کی کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ سب کچھ جو اس نے کہا وہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ عبدالحق کے ذہن میں ایک دھندلا سا خیال گردش کر رہا تھا، لیکن وہ واضح طور پر سمجھ رہا تھا کہ چودھری عبدالستار اس کی ذہنی اور سیاسی طاقت کو ٹٹولنے کے بعد اسے اپنے سامنے کسی بھی طرح سے کھڑے ہونے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہر طنز، ہر جملہ، ہر چھوٹا سا اشارہ، سب کچھ اسے ذہنی طور پر مفلوج اور محتاج بنانے، اسے اپنے تابع کرنے اور اس کے قدم روکنے کے لیے تھا، تاکہ وہ مستقبل میں اس کے مد مقابل کھڑے ہونے سے باز رہے۔ عبدالحق بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ چودھری کی یہ چالیں بس سیاسی کھیل کا حصہ ہیں، لیکن دل کے اندر ایک چبھی ہوئی چنگاری بھی جاگ رہی تھی، یہ سوچ کہ وہ کبھی بھی آسانی سے کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اپنے اصول اور عزت کو کسی کے آگے جھکنے دے گا۔ لیکن اگر چودھری کی کہی گئی بات سچ ہوئی تو؟ چودھری عبدالستار کی آواز ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجی۔ نور الحق تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تمہاری مرحوم بیوی کا بیٹا ہے۔ عبدالحق کا دماغ گھوم گیا۔ اتنے وثوق سے یہ بات اس نے کیسے کہی؟ کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا راز ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے؟ چودھری کی طنزیہ آواز پھر کانوں میں گونجی۔ یقین نہیں آتا کہ تم واقعی اتنے معصوم ہو یا پھر بن رہے ہو۔ جب طوائف زادیوں کو یوں لا کر اپنے گھر کی زینت بناؤ گے تو یہ تو ہوگا ہی۔ عبدالحق نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارجمند نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اندر کسی نے سرگوشی کی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شادی کے بعد تم نے اس کے ساتھ وقت ہی کتنا گزارا ہے، اور انسان چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کا نفس تو اس کے ساتھ لگا ہی ہوتا ہے۔ لیکن مخالف آواز نے فوراً اس آواز کو رد کر دیا۔ عبدالحق، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ارجمند کے بارے میں کیسی باتیں سوچ رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پھر پہلی آواز ابھری۔ اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر چودھری کو کیسے پتا چلا کہ تم اسے کوٹھے سے لائے تھے؟ کیونکہ یہ بات تو آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں، حتیٰ کہ اماں بھی انجان ہیں۔ عبدالحق کا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا، دماغ میں خیالات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ہر سانس کے ساتھ ایک بھاری سا درد، ایک تشویش اور ایک بے چینی بڑھ رہی تھی۔ عبدالحق کو نادرہ کے الفاظ بھی یاد آئے۔ ارجمند کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی عبدالحق، لیکن پھر چودھری اتنی بڑی بات بلا وجہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ عبدالحق نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا، لیکن اس نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ تمہارا بیٹا نہ تمہاری شکل پہ ہے اور نہ ہی تمہاری مرحوم بیوی کی شکل پہ۔ وہ تو… عبدالحق کو لگا کہ اس کا دماغ واقعی پھٹ جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اصل حقیقت معلوم ہونے تک کسی سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، نہ ہی کچھ پوچھے گا اور نہ ہی کسی قسم کا رد عمل ظاہر کرے گا۔ اور اگر چودھری کی بات غلط ثابت ہوئی تو اسے ایسا سبق دے گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ لیکن دل کے ایک گوشے میں ایک چور خانہ بھی تھا جو بار بار کہہ رہا تھا، کچھ تو غلط ہے، کچھ تو ایسا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ عبدالحق نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کیں اور دل میں اللہ سے مدد مانگی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان جاری تھا، جذبوں کی شدت، ذہنی اذیت، صبر و تحمل کی آزمائش اور اس راز کی تلاش جو فی الحال اسے معلوم نہیں تھا۔ اس لمحے عبدالحق صرف ایک انسان تھا، ایک باپ تھا اور ایک ایسا مرد جو جانتا تھا کہ بعض جنگیں لاٹھی کے وار سے نہیں لڑی جاتی۔ یہ جنگ اندرونی ہے، دل اور دماغ کی ہے، اور وہ اسے جیتے گا۔ دل کے کسی گوشے میں ایک خاموش امن بھی تھا، یہ سوچ کر کہ حقیقت جو بھی ہو، اللہ کے فیصلے میں انصاف اور حکمت ہے، اور وہ ایک بے مثال صبر اور استقامت کے ساتھ اس امتحان سے نکلے گا جیسا کہ ہمیشہ نکلتا آیا ہے، خاموش، مضبوط اور ناقابل تسخیر۔